إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة۔ گرامی قدر مشاہدین، آج کی مجلس میں انشاء اللہ تعالی ہم اس موضوع پر گفتگو کریں گے کہ اسلام ہی ہمیشہ سربلند رہے گا، کسی اور کو اسلام پر سربلندی نہیں حاصل ہو سکتی ہے۔ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام ہمیشہ اوپر رہے گا، ہمیشہ سربلند رہے گا، کسی اور کو اس پر فوقیت نہیں مل سکتی، کسی اور کو اس پر برتری نہیں مل سکتی۔ اسلام ہمیشہ برتر رہے گا، بالا رہے گا، بلند رہے گا، اوپر رہے گا۔ اگر آپ اسلام کی سربلندی دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ اسلام والے جس معبود کی عبادت کرتے ہیں وہی معبود برحق ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ اللہ عز و جل جو زمین و آسمان کا خالق ہے، جس کے سوا کوئی عبادت کا حقدار نہیں ہے۔ کبھی بھی اہل اسلام کے دل اللہ کو چھوڑ کر کسی غیر کے لیے، چاہے وہ بت ہوں، چاہے وہ صلیب ہوں، چاہے وہ دیگر استھان ہوں، کسی کے لیے ان کے دلوں میں پستی اور جھکاؤ اور محبت اور عبادت کے جذبات قطعاً پیدا نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ مِّن دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ کہہ دیجئے کہ اے لوگو، اگر تمہیں میرے دین سے متعلق کوئی شک ہے تو میں ان لوگوں کی قطعاً عبادت نہیں کر سکتا اللہ کو چھوڑ کر تم جن کی عبادت کیا کرتے ہو، لیکن میں ہمیشہ اپنے اس رب کی عبادت کرتا رہوں گا، اس اللہ کی عبادت کرتا رہوں گا جو تم سب کو وفات دیتا ہے، جو موت دیتا ہے، اور مجھے یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اہل ایمان میں سے رہوں۔ تو اسلام کی بلندی یہ ہے کہ اسلام والے ہمیشہ معبود برحق کی طرف اپنا رخ کرتے ہیں، معبود برحق کو چھوڑ کر کبھی معبودان باطل کے لیے سر نہیں جھکاتے۔ اسلام کی سربلندیوں میں سے یہ ہے کہ وہ نبی جسے اللہ تعالیٰ نے اسلام والوں کی طرف بھیجا ہے، وہ سارے نبیوں میں سب سے بہتر اور ان کے سلسلے کو ختم کرنے والے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول آئے ہیں جو تمہارے لیے بڑے عزیز ہیں، جو کچھ تمہیں مشقت میں چیز ڈالنے والی ہو وہ آپ کے لیے شاق ہے، وہ تمہارا بڑا حرص رکھتے ہیں، تمہاری منفعت کا بڑا خیال رکھتے ہیں، اور اہل ایمان پر بڑے شفیق اور مہربان ہیں۔ اسلام کی بلندیوں میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام والوں کا قبلہ اس کعبہ مشرفہ کو بنایا ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، کہ وہ سب سے پہلا گھر جسے اللہ کی عبادت کی خاطر تعمیر کیا گیا، لوگوں کے لیے بنایا گیا، وہ مکہ کا وہ گھر ہے جو بابرکت ہے اور جس کے اندر سارے جہانوں کی ہدایت کا سامان ہے، اس میں واضح نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم ہے، اور جو وہاں داخل ہوتا ہے وہ امن و امان میں رہتا ہے، اور اللہ کی خاطر لوگوں پر اللہ کے گھر کا حج کرنا فرض ہے۔ جو شخص وہاں تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو اور جو انکار کرتا ہے وہ یہ بات سن لے کہ اللہ تعالیٰ سارے جہانوں سے بے نیاز ہے۔ اسلام کی سربلندیوں میں سے یہ ہے کہ وہ امت جو اسلام پر قائم ہے وہ تمام امتوں میں سب سے بہتر اور سب سے معزز ہے، اللہ کے یہاں سب سے زیادہ عزت و اکرام والی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم سب سے بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اور ایسے ہی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انکم تتمون 70 امتا انتم خیرها واکرمها علی اللہ، کہ تمہارے ذریعے امتوں کی تعداد 70 ہو جاتی ہے، تم ان میں سب سے بہتر ہو اور اللہ کے یہاں سب سے مکرم و معزز ہو۔ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ اسلام سر بلند رہے گا اور کسی کو اس پر فوقیت حاصل نہیں ہو سکتی ہے، یہ سارے معانی جو ابھی آپ کے سامنے ذکر کیے گئے یہ سارے معانی اس میں داخل ہیں۔ جو شخص بھی اسلام کی طرف منسوب ہو جائے، جو اسلام کی طرف اپنی نسبت کر لے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ بشارت سن لے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم کمزوری کا احساس نہ کرو، تم غم مت کرو، تم ہی سربلند رہو گے اگر تم ایمان پر قائم ہو۔ تو انسانی طاقتیں جتنی بڑھ جائیں اور انسانی تہذیبیں جتنی ترقی کر لیں، اسلام ہمیشہ سربلند رہے گا، اسلام ہمیشہ اوپر رہے گا، اسلام پر کسی اور کو فوقیت حاصل نہیں ہو سکتی، اور اہل اسلام بھی سربلند رہیں گے۔ اور اگر رنج و الم کی بات ہے، دکھ اور تکلیف کی بات ہے، تو کون ہے جو اس دنیا میں دکھ اور تکلیف سے محفوظ ہے؟ لیکن اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ سے جس انعام کی امید ہے وہ کسی اور کو امید نہیں ہے۔ اسی طرح سے اللہ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اللہ تعالیٰ کافروں کو ایمان والوں پر کبھی راہ نہیں دے گا۔ اگر ایمان والے اپنے ایمان میں سچے ہیں،
انہوں نے اپنے دین کو مضبوطی سے تھام رکھا ہے، وہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہیں، وہ اپنے رسول کی اتباع اور پیروی میں لگے ہوئے ہیں، تو یقینی طور پر انہیں ہی غلبہ ہوگا، انہیں ہی سربلندی ملے گی۔ یہ اللہ کا وہ وعدہ ہے جو کبھی پیچھے نہیں رہ سکتا۔ اے ایمان والو، اپنے دین کو مضبوطی سے پکڑو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرو، اور اپنے رب پر بھروسہ رکھو، ایمان رکھو کہ اللہ تعالیٰ اسلام کو اور اہل اسلام کو ہمیشہ سربلند رکھے گا، کبھی کسی اور کو ان کے اوپر فوقیت اور برتری نہیں عطا کرے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔